اٹھو، یہ ڈرامے بند کرو اور کپڑے بدلو اور جاؤ مما کے پاس۔ مہانور دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی جب حسام خان زادہ کمرے میں آتے اسے حکم دیتے بولا، بحری ہو کیا، سنائی نہیں دیا؟ مما نے واش روم جاتا ہے تمہیں، میں یہاں اپنی بیچ سجانے کے لیے نہیں آیا۔ سمیر خان زادہ نے کہتے اس کے دل کے ٹکڑے کیے تھے۔ اس کی ماں اپائج ماں تھی، مہرین کو ملازمہ کے طور پر لایا گیا تھا۔ سمیر خان زادہ نے اسے کھینچتے ہوئے اپنی ماں کے کمرے میں لا کر چھوڑا۔ آدھی رات کو وہ اس کے دروازے کے باہر کھڑی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ حسام مجبوری میں اسے کمرے میں لے آیا۔ وہ ڈرتی ڈرتی بیڈ پر، حسام خود کمبل تان کر سو گیا، لیکن مہرین کی روئی روئی آنکھیں بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ اپنے جذبات سے مجبور ہوتا وہ بے اختیار ہوتا اس پر جھک گیا اور یا اللہ میری کسی امیر گھر میں شادی کر دے، مجھے اچھا سا پیارا سا امیر سا دلہا دے دے، بالکل محل جیسا بڑا گھر دے دے جسے دیکھ کر میری سہیلیاں میری قسمت پر رشک کریں۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد نور دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے زور و شور سے اپنے رب سے باتوں میں مصروف تھی۔ اس کی دعاؤں کا دورانیہ دن بدن طویل ہوتا جا رہا تھا اور دعاؤں کی فہرست یہی تھی کہ امیر اور اچھا خوبصورت دلہا ملے جو زندگی کی ساری کمیوں کا ازالہ کر دے۔ نور نے جب سے آنکھ کھولی تھی گھر میں غربت کے ڈیرے جمائے ہوئے دیکھے تھے۔ ان کا باپ اکیلا کمانے والا اور وہ 5 جانے کھانے والے تھے۔ ماں اپنی 5 بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کر ہر وقت کڑتی رہتی، کیا ہی اچھا ہوتا اگر اللہ مجھے بیٹا دے دیتا، اپنے باپ کا سہارا بندہ۔ اب یہ بیٹیاں ہیں میرا بوجھ، پہلے ان کی تعلیم کا خرچ اٹھاتے رہو، پھر ان کا جہیز تیار کرو، ہم تو بیٹیاں بڑھاتے ہوئے ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ سکینہ روتے ہوئے بولتی تو ان کے شوہر اللہ داتا انہیں تسلی دیتے، ایسی باتیں مت کیا کرو، نیک بخت اللہ سے اچھے کی دعا کیا کرو، اپنی بچیوں کے اچھے نصیب اللہ سے مانگا کرو، بس کہ ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن سے نکال دو کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بوجھ نہیں ہوتی۔ لیکن بیٹیاں اب ہمیں کما کر تو نہیں کھلا سکتی، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، تب یہ بیٹیاں آپ کا سہارا نہیں بنیں گی۔ لوگ اس لیے بیٹے مانگتے ہیں جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا تو بنے۔ اللہ داتا سر پکڑ کر رہ جاتے، اب تم اللہ کے ساتھ دل لگاؤ گی؟ نیک بخت اللہ سے معافی مانگو، کس قسم کی باتیں کرتی ہو؟ جو اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کرنا سیکھو۔ سکینہ اپنے شوہر کا غصہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی، مگر دل ہی دل میں وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر ضرور ہی جھلا جاتی۔ کبھی کبھی انہوں نے اپنی بیٹیوں سے پیار سے بات نہیں کی تھی۔ مہانور بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اپنے ابا کی لاڈلی بھی تھی۔ مہانور بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اس کا چہرہ بے داغ تھا، آنکھیں بھی بے تحاشا خوبصورت اور بڑی بڑی تھی، رنگت بھی کھلی کھلی سی، بال گھٹنوں تک چھوتے تھے جو اسے دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ وہ اپنے عام سے کپڑوں میں بھی عجیب سی آن بان اور شان والی دکھتی تھی۔ زیادہ تر وقت وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بتاتی تو ماں اسے خوب برا بھلا بولتی، ہر وقت آئینے کے سامنے لڑکی رہتی ہو، ذرا شرم و حیا نہیں تمہیں؟ ارے ہمارے زمانے میں تو ماں باپ کے سامنے لڑکیاں بالوں میں کنگھی تک نہیں کرتی تھی، ہار سنگھار کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی، اور آج کل ہار سنگھار کر کے ماں باپ کے سامنے اپنی خوبصورتی کا ملاحظہ کر رہی ہوتی ہیں۔ شرم و حیا تو ختم ہو چکی ہے۔ ماں کی بات پر مہانور برا سا منہ بناتی، اماں بھی نہ میرے ڈانٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ وہ بس اوڑھتے ہوئے کمرے میں چلی جاتی اور لپسٹک کو دراز میں رکھ دیتی جو اماں کی نظروں سے بچا کر وہ اپنے چہرے پر تھوپ لیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ زور و شور سے شادی کی اور اچھے دلہے کی دعائیں مانگ رہی تھی جب باہر سے عجیب سے شور کی آوازیں سنائی دیں۔ جانماز سے بیٹھ کر وہ باہر آئی تو اپنے گھر کے آنگن میں اس نے ایک انتہائی عجیب منظر دیکھا۔ گھر میں 3 خواتین تھیں، تینوں اچھے خاصے کپڑے پہنے ہوئے خاصی مالدار نظر آ رہی تھی۔ اماں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کو کہاں بٹھائے، ان کی کیسے خاطر مدارت کرے۔ عورتوں کو کمرے میں بٹھا کر وہ پپو کو بازار میں دوڑا گئی تھی۔ پپو نوریہ کی خالہ کا بیٹا تھا، ان کا گھر بھی اسی گلی میں ہی تھا۔ پپو زیادہ تر ان کے گھر میں ہی پایا جاتا تھا اور اسے دیکھ دیکھ کر تو سکینہ بی اور بھی زیادہ فلک سناتے لگتا۔ اس وقت تو پپو نے ان کی بات بہت بڑی پریشانی کو دور کر دیا تھا اور ان کا مطلوبہ سامان جلدی سے لے کر آ گیا تھا۔ مہانور کو انہوں نے چائے بنانے پر لگا دیا تھا۔ کسی طرح سے سکینہ بی کی تسلی نہیں ہو رہی تھی، ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ مہانور حیرت سے اپنی ماں کی پھرتیاں ملاحظہ کر رہی تھی۔ پپو نے اسے بتایا تھا کہ یہ عورتیں بڑی سی گاڑی میں آئی ہیں جو ان کے دروازے کے باہر کھڑی ہیں۔ سبھی بچے حیرت اور اشتیاق سے گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ مہانور بھی ایک جھلک گاڑی کو دیکھ آئی تھی اور تب سے اس کی آنکھوں میں اپنی گاڑی کے خواب سج گئے تھے۔
کاش میرا شوہر اتنا امیر ہو کہ وہ ایسی ہی بڑی سی گاڑی میں مجھے گھمایا کرے۔ مہانور کے خوابوں اور خوشیوں کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ عورتیں چلی گئی تھیں اور باقی سارا سامان ان بہنوں کے حصے میں آ گیا۔ ابو بھی ان کے ساتھ مل کر ایک ایک چیز سے انصاف کرنے لگا۔ خلاف معمول سکینہ بھی بہت خوش تھی، چہرہ خوشی سے کھلا جا رہا تھا۔ کتنے وقت کے بعد ماں کے چہرے پر بیٹیوں نے مسکراہٹ دیکھی تھی، ورنہ وہ تو ہر وقت غصے میں ہی رہتی تھی۔ آج وہ بار بار دروازے کے چکر لگاتے ہوئے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ مہانور نے ساتھ باقی بہنیں بھی حیران تھیں کہ آخر ماں کی کیا پلٹے کی وجہ کیا ہے۔ ان عورتوں نے اسے کیا کہا ہے جو ماں اتنی خوش ہے؟ اور پھر یہ عقدہ بھی شام تک کھل گیا تھا۔ عورتیں مہانور کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئی تھیں۔ وہ لوگ ایک بہت بڑے بنگلے میں رہتے تھے۔ جس لڑکی کا وہ رشتہ لائی تھی وہ عورتیں اس لڑکی کی رشتے میں چچی اور پھپھو لگتی تھی، جبکہ لڑکی کی ماں اپاہج تھی، چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ لڑکا ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ بزنس اب لڑکا ہی سنبھالتا تھا۔ جب یہ ساری باتیں مہانور تک پہنچی تو اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج یہ سب اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ نے پوری کر لی۔ اللہ میاں کتنے اچھے ہیں، مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یا اللہ، ان لوگوں کے پاس میری سوچ سے زیادہ پیسہ ہو، میری سوچ سے بھی زیادہ بڑا گھر ہو جہاں میں عیش و عشرت کے ساتھ رہوں۔ اگلے دن مہانور نے اپنی ساری سہیلیوں کو بھی اس بات کی خبر دے دی تھی۔ ایک سہیلی کو خبر دی تو اس نے باقی سب کو جا کر بتا دیا۔ خبر یہ ایسی چٹ پٹی تھی، شام تک سبھی سہیلیاں اس کے پاس آ گئی تھیں اور وہ شرمائے شرمائے انداز میں ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ ہمارے ہونے والے دلہا بھائی کا نام کیا ہے؟ وہ دیکھنے میں کیسے ہے؟ یہ تو سنا ہے کہ بہت امیر ہے، مگر یہ تو بتاؤ شکل سے کیسے؟ کوئی تصویر تو ہوگی۔ دوسری سہیلی بولی، مہانور دیکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں تم سے عمر میں بڑے ہو۔ اکثر دگنی عمر کے مردی غریب اور کم عمر لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں اور پھر جلدی ہارٹ اٹیک یا دوسری بیماری میں مبتلا ہو کر مر جاتے ہیں اور لڑکی کو دنیا میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ صدف نے ایسا دردناک نقشہ کھینچا کہ مہانور بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس کے دل میں بھی طرح طرح کے خدشات سر اٹھانے لگے تھے۔ ساری خوشی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ نہ جانے ہونے والا شوہر کیسا ہوگا، اگر وہ بوڑھا ہوا، کنگار ہوا، کیسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہوا تو میں کیا کروں گی؟ ماں سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی کیونکہ ان کا تو کچھ بھروسہ نہیں تھا کہ ایسے کسی سوال پر وہ جوتا اتار کر اسے مارنا شروع ہو جاتی۔ 2 دن بعد وہ عورتیں پھر سے آئی تھیں۔ اب وہ لوگ مہانور کے لیے بہت سارے تحفے، مٹھائیاں اور پھل لے کر آئے تھے۔ آج ہی انہوں نے شادی کی تاریخ بھی لے لی تھی۔ سکینہ بیگم تو ان کی ہتھیلی پر سرسوں جمانے والے طریقے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ ارے بہن، ہمارے تو ابھی کوئی تیاری نہیں ہوئی، ہم بیٹی کو خیالی ہاتھ رخصت نہیں کر سکتے۔ لڑکے کی پھپھو اور چچیاں انہیں سمجھانے لگیں، بہن ہمیں صرف لڑکی چاہیے، اس گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سچ کہوں تو ہماری بھاوج جب سے بستر کی ہو کر رہ گئی ہے، اس گھر کو کسی عورت نے سنبھالا نہیں۔ گھر کو سجانے سنوارنے کے لیے گھر کی عورت ہی توجہ دیتی ہے۔ نوکر چاکر مارے باندھے کام تو کر لیتے ہیں، مگر جیسا ایک مالکن گھر کو سنوار گئے ویسا نوکر چاکر کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور مہانور اس گھر میں مالکن بن کر جا رہی ہے۔ گھر کو مہانور کی ضرورت ہے، اس لیے آپ آنے والے جمعے کو ہمیں نکاح کی تاریخ دے دیں۔ سکینہ بیگم ایسے کیسے نکاح کی تاریخ دے دی تھی؟ انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کر کے انہیں جواب دینے کا کہا تھا۔ شام کو ہی ان کا فون آ گیا۔ لگتا ہے ان لوگوں کو بہت جلدی ہے، مجھے تو یہ جلد بازی کھٹک رہی ہے، کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے۔ اللہ دتا صاحب نے اپنی بیوی کو تسلی دی، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ان کے بارے میں معلومات کی ہے، وہ لوگ تو بہت امیر ہے، بہت بڑے رئیس خاندان سے تعلق ہے ان کا۔ ان کے بارے میں ایسی ویسی کوئی غلط بات سننے کو نہیں ملی، مگر مجھے حیرت ہے کہ اتنے بڑے لوگ ایک غریب گھر کی لڑکی کو بہو بنا کر کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ زبیر کے لڑکے میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ شاید انہیں ہماری مہانور پسند آ گئی، میری بچی ہے بھی تو بہت پیاری۔ مہانور جیسی صورت کی مالک لاکھوں میں ایک ہے۔ زندگی میں پہلی بار سکینہ بیگم کو اپنی بیٹی کی خوبیاں نظر آئی تھیں۔ آگے وہی ہوا جو مہانور کے سسر والوں نے چاہا تھا۔ جمعے کی شام کو اس کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کا جوڑا اور باقی سارا سامان اس کے سسرال والے ہی لے کر آئے تھے۔ مہانور کی بری دیکھ کر مہانور کی سہیلیاں اور محلے کی عورتیں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اماں، اتنے قیمتی کپڑے اور اتنے خوبصورت بھاری سونے کے زیورات! مہانور، تمہاری تو سچ میں لاٹری نکل گئی، تمہاری قسمت اتنی روز آور ہوگی، یہ اس بات کا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ صدر کے لہجے میں حسد اور رشک صاف نظر آ رہا تھا۔ مہانور ان سب چیزوں کو دیکھ کر خوش تھی، مگر اس کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں نہ جانے دلہا کیسا ہوگا، وہ کہیں معذور نہ ہو یا کہیں عمر میں زیادہ نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہ پھر کیا کرے گی؟
مگر نکاح کے بعد جب اس نے چوری چھپے نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا تو اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہونے لگا۔ شوہر تو بہت ہی خوبصورت تھا، بالکل فلمی ہیرو جیسا۔ گھونگھٹ کی اوٹ سے چپکے چپکے کتنی بار اس نے اس دلہے کو دیکھ لیا تھا اور اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ اس کی سہیلیاں بھی کان میں سرگوشیاں کیے جا رہی تھی۔ ارے مانو، تمہارا دلہا تو بہت پیارا ہے، تم تو اس کے سامنے بالکل عام لگ رہی ہو، یہ تو تمہیں بالکل بھی خاطے میں نہیں لائے گا۔ مگر مہانور کو اپنی خوبصورتی اور حسن پر پورا یقین تھا۔ اس نے بھی اپنی سہیلی کو سرگوشی میں جواب دیا، یہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی کہ میری خوبصورتی کو دیکھ کر وہ کس طرح سے گھائل ہوا۔ شمسا کی اس بات پر اسے دھکا لگا کر رہ گئی۔ تم تو بہت ہی بے شرم ہو گئی ہو، ابھی تو اپنے شوہر کی بےتابیاں بے چینیاں نہیں دیکھی، نہ ہی اس کی جسارتیں دیکھی ہیں، اس کے بعد تم اور بھی زیادہ بے باک ہو جاؤ گی۔ مہانور کی اپنی سہیلیوں کی بات سن کر رخسار دہک اٹھے تھے اور پھر رخصتی کا شور اٹھ گیا۔ ماں کے گلے لگتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حالانکہ ساری زندگی تو اسے اپنی ماں سے گلا ہی رہا تھا کہ وہ اسے محبت نہیں کرتی، ہمیشہ اسے ڈانٹتی رہتی ہے، مگر آج نہ جانے کیسا درد تھا کہ اس کا وہاں سے الگ ہونے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ دولہا ساتھ ہی بیزار سا کھڑا ساری کارروائی کو دیکھ رہا تھا، وہ سخت بیزار ہو رہا تھا۔ کئی لوگوں نے اس کی بیزاری کو نوٹ کیا، مگر کسی نے اتنے امیر آدمی کے بارے میں کوئی بات کہنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ سب اس کی دولت اور خوبصورتی کو دیکھ کر ہی مرعوب ہو گئے تھے۔ مہانور کو جب گاڑی میں بٹھایا گیا تو اس کے ساتھ سمیر کے رشتے کی چچی آ کر بیٹھ گئی۔ سمیر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی جب تھوڑا سا آگے چلی تو وہ چند جلا بھنا انداز میں اپنی پھپھو سے کہنے لگا، آپ سے کہا بھی تھا کہ 10 منٹ کے اندر اندر یہ ساری کارروائی نمٹا لیجیے گا، نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کر دیجیے گا، مگر آپ کی وجہ سے مجھے اتنے فضول لوگوں میں اتنی دیر تک بیٹھ کر وقت برباد کرنا پڑا۔ اتنی اہم میٹنگ تھی میری، مگر آپ کی وجہ سے میری میٹنگ پر نہیں جا سکا۔ پھپھو اسے تنبیہی نظروں سے گھورنے لگی اور دلہن کی طرف اشارہ کیا۔ مہانور، وہ تو اپنے شوہر کا سپاٹ ہے جو، اور بیزار آواز سن کر ہی بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ کیا شادی میں ان کی رضامندی شامل نہیں ہے؟ میں نے سوچا تھا کہ شاید میرے ہونے والے شوہر نے مجھے دیکھا اور میری خوبصورتی دیکھ کر پاگل ہو گیا، مگر یہ تو بہت ہی بیزار لگ رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، یہ اتنا غصے میں کیوں لگ رہی ہیں؟ گھر آئی تو پھپھو سے لے کر اپنی بھاوج صنوبر کے کمرے میں آئی۔ یہ تمہاری ساس ہے، سلام کرو انہیں۔ مہانور نے سر اٹھا کر اس عورت کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر شفقت اور ملائمت تھی، آنکھوں میں محبت تھی۔ مہانور نے ان کے سامنے سر جھکایا تو انہوں نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوم لیا۔ بہت پیاری بچی ہے، شکل سے ہی نیک اور معصوم لگ رہی ہے۔ تم نے بہت اچھی لڑکی میرے بیٹے کے لیے ڈھونڈ دی ہے تسلیم، تمہارا احسان کبھی نہیں بھلاؤں گی۔ تسلیم پھپھو ملائم انداز میں مسکرا دی، یہ تو میرا فرض تھا بھابھی، میں نے یہاں پر کوئی احسان نہیں کیا۔ خیر سے وہ نوری چشم کہاں ہے؟ ایک بار بھی صبح سے میرے پاس نہیں آیا، وہ تو اپنے آفس چلا گیا، کہہ رہا تھا میٹنگ ہے، ضروری کام ہے۔ صنوبر بیگم اپنی نند کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ آپ کو اسے سمجھانا چاہیے تھا کہ آج اس کی شادی ہوئی ہے، اس سے زیادہ ضروری کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تسلیم کندھے اچکا کر رہ گئی۔ شاید وہ نئی والی دلہن کے سامنے اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہ سب تو مہانور کو بھی بہت عجیب لگ رہا تھا۔ بھلا اس کا دلہا پہلے دن اسے چھوڑ کر کہاں جا سکتا تھا؟ تسلیم اسے لے کر اس کے کمرے میں آ جائے۔ کمرہ تو خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، سیج بھی تاز گلاب کے پھولوں اور موتیا کے پھولوں سے سجائی گئی تھی۔ تمہیں کمرہ پسند آیا؟ پھپھو کے کہنے پر اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ جی، یہ سب میرے بیٹے نے کیا ہے، اگر اس لڑکے پہ سب چھوڑ دیتے تو اس نے تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، اسے ہر وقت کام کام اور بس کام کی ہی دھن سوار رہتی ہے۔ اب تم آ گئی ہو، تم ہی اسے سدھار سکتی ہو۔ اچھا بیٹی، اب تم یہاں بیٹھو، آرام کرو، تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، کچھ بھجواؤں کیا؟ نہیں، مجھے بالکل بھوک نہیں لگ رہی، بس پانی پینا ہے۔ ہاں ہاں، میں تمہارے لیے پانی بھجواتی ہوں، اور باقی ضرورت کی چیزیں بھی بتا دو اگر کچھ چاہیے ہو تو۔ اور ہاں، جب تک سبھی گھر آ کر تمہیں اس روپ میں دیکھ لے نہ لے، تب تک تم نے کپڑے تبدیل نہیں کرنے، کیونکہ آج کا دن تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ تم اپنے شوہر کے لیے سجی سنوری ہو، اس کے دیکھنے سے پہلے تمہیں اپنا حلیہ تبدیل نہیں کرنا، میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اور وہ ان کی بات کو خوب اچھے سے سمجھ رہی تھی، اس لیے شرما کر سر جھکا لیا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ کے ہاتھ اس کے لیے ضرورت کا سارا سامان پہنچا دیا گیا تھا، مگر اسے صرف پانی کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ پانی پی کر جیسے ہی پورے وجود میں فرحت کا احساس مل گیا، اپنے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں وہ مجھے دیکھ کر کیسا برتاؤ کریں گے، میرے ساتھ کیسے پیش آئیں گے، میں ان کی شدتوں اور بےتابی کو کیسے سنبھال پاؤں گی۔ یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سوتے سوتے کافی دیر بیت گئی تھی۔ ایک کھٹکنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو مگر ابھی تک ذہن پوری طرح سے بیدار نہیں ہوا تھا کہ کسی نے آ کر اسے بازو سے پکڑ کر زوردار جھٹکے سے کھڑا کیا تھا۔ ایک دم اس کی آنکھ پوری کی پوری کھل گئی تھی اور ذہن بھی پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ سمیر کو سامنے دیکھا تو سمیر کھڑا تھا، آنکھوں میں محبت کے بجائے غصے کے شعلے لیے اسے گھورا تھا۔
تمہیں کس نے کہا ہے یہاں سڑی سمری میرا انتظار کرو؟ کیا میں تمہیں اپنی صحت سجانے کے لیے یہاں پر لے کر آیا ہوں؟ سمیر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر ماہنور ہکا بھکا رہ گئی. یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بالآخر اس نے اپنی سوچوں کو زبان دے ہی دی. اپنے شوہر کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ، چہرے پر بیگانگی دیکھ کر وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی. یہ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ تمہارے ساتھ میں کیسے پیش آؤں گا؟ تمہارے ساتھ محبت بھری باتیں کروں گا، تمہارے ساتھ پیار کروں گا، بہت نخرے اٹھاؤں گا میں؟ اس شادی کے لیے تمہاری جیسی عام سی لڑکی کے لیے تیار نہیں تھا. یہ مت بھولو کہ تم اس گھر میں میری ماں کے لیے آئی ہو. ایک سیکنڈ تمہیں پھپھو نے بتایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کیوں کر رہا ہوں؟ مہانور پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے. یہ آدمی کیا کہہ رہا تھا؟ کیا اس نے اپنی پسند سے شادی نہیں کی تھی؟ اسے بیوی نہیں ماں کے لیے نوکرانی چاہیے تھی. بتاؤ مجھے، کیا تمہیں پھپھو نے بتایا کہ میں تم سے شادی کیوں کر رہا ہوں؟ مہانور نے نفی میں سر ہلایا. پھپھو سے میں نے کہا بھی تھا کہ ہر معاملے میں فیئر ہو. دیکھو تم یہاں میری بیوی ماں کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہو. ماں کو ایک ایسے کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہے. ماں کبھی کبھی چڑ بھی ہو جاتی ہیں، چڑچڑی، کبھی کبھی غصہ بھی کرتی ہیں، مگر تم ان کی کسی بات کا برا نہیں مانا. تمہیں اس کام کی باقاعدہ تنخواہ دی جائے گی. مہانور نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تھا. وہ نظریں چرا گیا. اگر آپ کو اپنی بیوی نہیں بلکہ ماں کے لیے نوکرانی چاہیے تھی تو آپ کسی نوکرانی کا انتظام کرتے. اس کے لیے آپ کو نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مہانور کے خواب بری طرح سے ٹوٹ گئے تھے. انتہائی صدمے کی کیفیت میں تھی اور اس کے منہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئی. سمیر نے اسے غصے سے گھور کر مزید کچھ کہنے سے روک دیا. ماں کے لیے بہت ساری عورتوں کو رکھ کر دیکھ چکا ہوں. ماں کبھی کبھی بہت ازواجی ہو جاتی ہیں. ان کی برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے عورتیں کچھ دن کے بعد ہی بھاگ جاتی ہیں. شادی کرنے کا فیصلہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ غریب اور عام گھر کی لڑکی کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. بہت خوب، آپ نے بالکل صحیح سوچا. آپ نے اچھی پلاننگ کی، مگر آپ یہ بھول گئے کہ آپ ایک جیتی جاتی لڑکی کو اس گھر میں لے کر آ رہی ہیں جس کے جذبات بھی ہوں گے، احساسات بھی ہوں گے. مگر آپ نے پہلے دن میرے خوابوں کو توڑ دیا، میرے احساسات کو رون ڈالا. اس کی جذباتی تقریر سن کر سمیر پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. اس کے ہونٹوں پر یہ سب باتیں سن کر تنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی. تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم ایک چھوٹے سے گھر سے اٹھ کر اتنے بڑے بنگلے میں آ گئی ہو. اور کیا چاہیے تمہیں؟ یہاں اچھا کھانے کو ملے گا، اچھا پہننے کو ملے گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. جب چاہو گی اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جا سکو گی، اور اگر چاہو تو ان کی مدد بھی کر سکو گی. میں تمہیں یہاں سے نہیں نکالوں گا، اور میں تمہیں بیوی کا درجہ بھی نہیں دوں گا. میری بیوی وہی ہوگی جسے میں اپنے پورے دل سے قبول کروں گا. اب تم جاؤ، ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے. انہوں نے واش روم میں جانا ہوگا. کچھ دیر وہ مہانور اپنے شوہر کو گھورتی رہی. پھر وہ ایک جھٹکے سے واپس اپنے واش روم میں جا کر اس کے منہ دھوتے ہوئے اپنے ساری آنسو بہائے. پھر کپڑے بدل کر واپس آئی تو وہ سمیر بیڈ پر لیٹا موبائل میں مصروف تھا. ایک بار بھی اس نے پلٹ کر مہانور کی طرف نہیں دیکھا تھا. مہانور پاؤں پر رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی. ساس کے کمرے میں آئی تو وہ جاگتے ہوئے کتاب پڑھی تھی. مہانور کو دیکھ کر چونکی. ارے بیٹی، تم اس وقت یہاں؟ سب خیریت ہے؟ ہاں، میں آپ کو واش روم لے جانے کے لیے آئی ہوں. آپ بتائیں، اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت ہے آپ کو؟ سنوبر بیگم اس کی بات پر اطمینان سے مسکرائی. تمہیں بہت اچھی بیٹی ہو. تمہارے ماں باپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے، ورنہ شادی کی پہلی رات کون لڑکی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنی ساس کے پاس اس کی ضرورت پوچھنے کے لیے آتی ہے؟ مہانور ان کی بات پر پھیکے سے مسکرائی. اب وہ کیسے بتاتی کہ یہ ماں باپ کی تربیت نہیں بلکہ اس کے شوہر کا کمال ہے. اسے صرف لفظوں میں جتا دیا ہے کہ شادی اس نے اپنی ماں کے کہنے پر کی ہے، مگر اپنے الفاظ سے اس نے کسی قسم کی بھی حقیقی کیفیت کا اظہار نہیں ہونے دیا. خاموشی سے اپنی ساس کی بات کو سنتی رہی. آپ آئیں، آپ کو واش روم لے کر چلتی ہوں. ارے نہیں بیٹی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تسلیم یہاں سے گئی ہے. اس کے ساتھ میں واش روم بھی جا چکی ہوں اور اپنی دوائیاں بھی لے چکی ہوں. اب میں صرف آرام کروں گی. ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے پاس لیٹ جاتی ہوں. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے اٹھا لیجیے گا. سنوبر تو ہکا بھکا رہ گئی. ارے بیٹی، کیا باتیں کر رہی ہو؟ تم اپنے شوہر کے پاس جاؤ، سمیر تمہارا انتظار کر رہا ہوگا. کیا کہے گا کہ ماں نے آتے ہی میری بیوی پر قبضہ کر لیا؟ سنوبر بیگم ہلکے پھلکے انداز میں بول رہی نے. مہانور چونک کر انہیں دیکھنے لگی. وہ سمجھ رہی تھی شاید اس کی بربادی میں سبھی لوگ اس سیاست میں شریک ہیں، شاید ماں اور بیٹی کی ملی بھگت ہے. مگر سنوبر بیگم کی باتوں سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اسے اس گھر میں نوکر بنا کے رکھنا چاہتی ہے. جس طرح سے ان کے لہجے میں اس کے لیے پیار تھا، احترام تھا، مہانور کا دل اپنی ساس کی طرف سے ہلکا پھلکا ہو گیا. ان کے بار بار اصرار پر وہ کمرے سے نکل کر آ گئی، مگر اب وہ اپنے کمرے کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ وہ اب کدھر جائے.
باقی تو کمروں کے دروازے بند تھے، صرف اپنے کمرے کا دروازہ ہی کھلا ہوا تھا جہاں پر سمیر موبائل پر مصروف تھا۔ اس نے تو ماہنور کو کمرے سے نکال دیا تھا، اب وہ دوبارہ کیسے وہاں جائے؟ اگر وہ اسے سخت سناتا تو ماہنور کی کیا عزت رہ جاتی؟ تھکے تھکے قدموں چلتے ہوئے وہ لاؤنج میں آ گئی تھی، صوفے پر آ کر لیٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا ہمیشہ ایسی زندگی خواب رکھے تھے؟ یہ شادی کے حوالے سے یہی سب سوچا تھا؟ سمیر نے تو ایک پل میں اسے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ کیسے کہہ دیا اس نے کہ گھر میں اسے اس سے ملے گا مگر شوہر کی محبت نہیں ملے گی؟ یہ بات یاد آتے ہی وہ تڑپ گئی تھی۔ وہ بھی تو ہمیشہ دعاؤں میں یہی مانگتی تھی کہ بڑا سا گھر ملے، دولت ملے، نوکر چاکر ملے، شوہر کی محبت اور قدر تو اس نے کبھی دعاؤں میں نہیں مانگی تھی، تو کیا اسے اسی بات کی سزا ملی ہے جو اسے ایسا بے قدرہ شوہر ملا ہے؟ وہ تڑپ کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اتنی دیر تک وہ طرح طرح کی سوچوں میں الجھی رہی اور بالکل آخر میں نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو ہی گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب سمیر کی پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی۔ سائے ٹیبل پر دیکھا، پانی کا جگ پڑا تھا مگر پانی گرم ہو چکا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے ہیبٹ تھی، ٹھنڈا پانی پینے کی عادت تھی۔ نیند تو پوری طرح سے ٹوٹ گئی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ پانی پینے کے بعد وہ ایک نظر اپنی ماں کو دیکھ لے۔ ہمیشہ اس کی یہی روٹین رہی تھی۔ رات کو ایک بار وہ اپنی ماں کو لازمی دیکھتا تھا۔ سمیر کمرے سے نکل کر باہر آ رہا ہے تو لاؤنج میں اسے وہ لڑکی بے خبر سوتی ہوئی نظر آئی جو اس کی بیوی بن کر اس حویلی میں آئی تھی۔ سوتے وقت وہ بے تحاشا معصوم لگ رہی تھی، چہرے کے آس پاس بالوں کی لٹیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کا مدہوش کن حسن دیکھ کر کتنی لمحے تو سمیر اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ ایسا نہیں تھا کہ زندگی میں پہلی کبھی اس نے کوئی لڑکی دیکھی تھی، بلکہ اس کی زندگی میں بہت ساری لڑکیاں آئی تھیں، بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ دوستی بھی تھی۔ کتنی لڑکیاں اس کو پسند بھی کرتی تھی، کتنی لڑکیاں محبت کی دعوے دار بھی بنی، مگر اس کا کبھی کسی لڑکی پر دل نہیں آیا تھا۔ ضرورت سے زیادہ اہمیت اس نے کبھی کسی لڑکی کو نہیں دی تھی اور نہ ہی کبھی کسی کے بارے میں اس نے سنجیدگی سے سوچا تھا، مگر یہ لڑکی جو اس کے سامنے موجود ہے یہ کوئی غیر نہیں، اس کی بیوی تھی، اس کی منکوحہ، جو جائز رشتے سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ سمیر اس پر پورا پورا حق رکھتا تھا۔ بالکل مکانگی انداز میں چلتا ہوا وہ ماہنور کے پاس آیا، اس کے چہرے کو ہلکے سے چھوا تو وہ کسمسا کر چہرے کا رخ بدل گئی۔ سمیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، میں نے غور سے پہلے دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھتا تو شاید اس طرح سے نہ برتاؤ کرتا۔ آدھی رات کا وقت تھا، تنہائی اور ایک خوبصورت لڑکی ساتھ ہو۔ وہ بہکنے لگا تھا۔ جب اس کی جسارتیں حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو ماہنور کسمسا کر اٹھ بیٹھی اور پھر جب اس کی سمیر پر نظر پڑی تو وہ بری طرح گھبرا گئی، چہرے پر حیا کی لالی چھا گئی۔ آپ یہاں؟ سمیر اسے گھبراتے ہوئے انداز میں دیکھ کر محسوس ہوتے ہوئے اس کے قریب ہو گیا تھا اور پھر اسے کھینچ کر اپنے اور اوپر قریب کر لیا تھا۔ ہاں میں یہاں تمہارے پاس، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس کے اوپر جھکتے ہوئے وہ گمبھیر انداز میں بولا تو ماہنور جیسے اس کے سحر میں ہونے لگی تھی۔ ماہنور پر خمار سا چھانے لگا تھا، مگر جب اسے سمیر کا رویہ یاد آیا جیسے اس نے حقارت سے اسے دھتکارا تھا تو یکدم ماہنور کو اس پر غصہ آ گیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے سمیر کو پرے دھکیلا تھا۔ آپ نے تو مجھ پر کسی قسم کا حق جتانے سے صاف منع کر دیا تھا، بلکہ آپ تو مجھے بیوی ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ آپ کے کہنے کے مطابق میں اس گھر میں آپ کی ماں کی خدمت کے لیے آئی ہوں، تو پھر آپ کس حق سے میرے پاس آئے ہیں؟ سمیر نے اسے بازو سے دبوچا اور کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ دروازہ اس نے ایک جھٹکے سے بند کر دیا تھا۔ مجھے بحث کرنے کی عادت نہیں ہے، اور جو چیز مجھے جس وقت چاہیے اس وقت مجھے وہ حاصل کرنی ہے۔ اب تم کسی بات سے انکار مت کرنا، ورنہ پھر میرے عتاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ماہنور اس کی جسارتوں پر پہلے سے اسے روکنے لگی۔ اس کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ دل ہی دل میں سمیر پر غصہ بھی تھا، مگر جلدی اس نے پھر خود کو حالات کے مطابق چھوڑ دیا تھا، کیونکہ سمیر اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والے میں سے نہیں تھا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو سمیر ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑا بال بنا رہا تھا۔ اٹھ گئی ہو تم؟ اب جلدی سے ماں کے کمرے میں جاؤ، انہیں ناشتہ کروا دو، ماں کو جلدی ناشتہ کرنے کی عادت ہے۔ سمیر بالکل مکانگی انداز میں بولا جیسے وہ اس گھر میں پہلے دن کی دلہن نہیں بلکہ اتنے سالوں سے اس گھر میں رہ رہی ہو۔ ماہنور کو اس کے انداز پر غصہ تو آیا، ایک بار اس کے دماغ میں گزشتہ رات سمیر کی بے تابیہ گھومنے لگی تھی، مگر اب وہ جس طرح روکھے انداز سے بات کر رہا تھا ماہنور کو بے طرح غصہ آیا۔ وہ اٹھتی بھی واش روم میں چلی گئی تھی۔ سمیر نے اس کی پشت کو گھورا اور پھر معنی خیزی سے مسکرا دیا۔ ماں کے کمرے میں آئے تو وہ اسے ہنستا مسکراتا نہایا دھویا دیکھ کر محبت سے مسکرا دی۔ کیسا ہے میرا بیٹا، خوش ہے؟ بیوی کیسی لگی تمہیں؟ اچھی ہے، مختصر سا جواب دے کر وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ لڑکی بہت اچھی ہے سمیر، بہت محبت کرنے والی، خیال رکھنے والی، اس لڑکی کی قدر کرنا، ایسی بیویاں قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ آپ نے ناشتے میں کیا لینا ہے مجھے بتا دیں،
میں ماہنور سے کہہ کر وہ بنوا لوں گا۔ وہ اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ ماہنور سے بنواؤ گے؟ اس کا یہاں پر پہلا دن ہے، پہلے دن اسے کچن میں لگا دو گے؟ تو امی کیا ہوا اگر اس کا پہلا دن ہے تو؟ آخر اس گھر کی بہو ہے اور آج سے گھر کو اس نے خود ہی سنوارنا ہے۔ امی میری بات مانے تو آپ اسے زیادہ سر پر مت چڑھائیے گا۔ اگر شروع دن سے اسے قابو میں نہیں کیا تو ایک دن وہ سر پر چڑھ کر ناچے گی، جیسا آپ کی پہلی بہو نے کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی یہ بہو بھی اس کے نقش قدم پر چلے۔ بیٹا، ہر عورت دوسری عورت سے مختلف ہوتی ہے اور وہ تمہاری پسند تھی، بغیر سوچے سمجھے تم نے اس سے شادی کر لی تھی۔ تمہیں میں نے کتنا سمجھایا تھا، جتنا روکا تھا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ سمیر نے 2 سال پہلے نوشابہ سے شادی کی تھی۔ وہ اس کی کلاس فیلو تھی، تو دونوں بچپن سے ایک ہی اسکول میں تھے، ایک ہی کالج میں اور پھر ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ بچپن سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ سمیر تو نوشابہ پر جان دیتا تھا، جو نوشابہ کہتی سمیر وہ کام کرتا تو گویا فرض خیال کر لیا کرتا تھا۔ نوشابہ بہت آزاد خیال تھی، اپنی منمانی کرنے والی، ضدی، خود سر اور کافی حد تک بدتمیز لڑکی۔ سمیر کو صوفیہ بیگم اور باقی سب لوگوں نے منع کیا تھا کہ وہ نوشابہ سے شادی مت کرے، ان دونوں کی آپس میں نبھ نہیں سکے گی، دونوں ایک ہی مزاج کے ہیں تو ان کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہے، دونوں کی ہی غصہ جلدی آتا ہے، ان دونوں اتنے ضدی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی چھکنے پر تیار نہیں رہتا۔ مگر سمیر نے کسی کی بات نہیں مانی، نوشابہ سے اس نے شادی کر لی۔ اسے لگتا تھا کہ زندگی مکمل ہو گئی ہے، جو چاہا وہ مل گیا، مگر جلدی نوشابہ نے اپنے پرزے نکالنے شروع کر دیے، یا پھر سمیر نے اس پر غوری اب کرنا شروع کیا تھا۔ اس کی شادی کے بعد بھی بہت سارے لڑکوں کے ساتھ دوستی تھی، اس کے ساتھ آؤٹنگ کرتی، شاپنگ کرتی، گھومتی پھرتی رہتی اور موبائل پر بھی ان کے ساتھ چیٹنگ کرتی رہتی۔ یہ سب سمیر کو پسند نہیں تھا، وہ اسے روکتا ٹوکتا تو وہ اسے شکی اور تنگ نظر انسان ہونے کا خطاب دے دیتی۔ سمیر جتنا بھی اوپن مائنڈڈ تھا، وہ اپنی بیوی کا غیر مردوں میں دلچسپی رکھنا برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے ہر حد تک نوشابہ کو سمجھایا، منانے کی کوشش کی، مگر نوشابہ نے اس کی ایک نہیں سنی اور یوں مجبوراً سمیر نے اسے طلاق دے دی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ شادی کرنے پر تیار ہی نہیں تھا، مگر اب اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہو کر اس نے ماہنور کے لیے حاوی بھر لی تھی۔ سمیر کے پھپھو نے ماہنور کو دیکھا تھا، انہوں نے ہی پسند کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سمیر جیسے غسیلے انسان کے لیے ایسی ہی لڑکی بہتر رہے گی، جو اس کی کڑوی کسیلی باتیں بھی برداشت کر لے گی، ماں کی خدمت بھی کرے گی اور گھر کو چھوڑ کے بھی رکھے گی۔ کمرے میں داخل ہوتے ماہنور کے قدم دروازے پر رکے تھے، اس نے بھی دونوں ماں بیٹی کی باتیں سنی تھی۔ تو کیا یہ پہلے سے شادی شدہ ہیں؟ پہلی عورت نے دھوکہ دیا اس لیے وہ ہر عورت سے بیزار ہے؟ یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی گئی؟ کمرے میں آئی تو ساس نے اس کی بلائی نہیں، اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنائی۔ سمیر انہیں روکتا رہ گیا کہ کیا کریں گے امی آپ کے کہنے پر میں نے خاندانی کنگن اسے منہ دکھائی میں دے دیے، سونے کا لاکٹ بھی دیا، اب آپ یہ چوڑیاں کیوں دے رہی ہیں؟ یہ تو بچپن سے میں آپ کے ہاتھوں میں دیکھتا آ رہا ہوں۔ سمیر نے انہیں بری طرح سے ٹوک دیا۔ جی ہاں آنٹی، اس سب کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ ماہنور نے بھی انہیں منع کیا، مگر وہ مصنوعی خفگی سے کہنے لگی، یہ میری بہو نہیں ہے، بیٹی ہے۔ یہ چوڑیاں میں نے اپنی بہو کے لیے ہی سنبھال کر رکھی تھی کہ جب اس گھر میں آئے گی تو اسے پہناؤں گی، اور اب یہ اپنی حقدار تک پہنچ گئی ہے، اب مجھے سکون ملا۔ سمیر گہری چاشنی بھری نظروں سے ماہنور کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ کالے رنگ کے کپڑوں میں، بال کھلے، بہت نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ سمیر کے لیے اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا ناممکن ہو گیا تھا، مگر اسے وہ اپنی سنجیدگی کا اظہار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس لیے لہجے میں مصنوعی خفگی طاری کر کے کہنے لگا، اب تم کیا یہیں پر کھڑے کھڑے ہمارا منہ دیکھتی رہو گی؟ جاؤ کچن میں جا کر ناشتہ بناؤ، امی سے پوچھ لو انہوں نے کیا کھانا ہے، میرے لیے تو تم نے پراٹھے بنانے ہیں۔ ماہنور وہاں سے چلی گئی تو صوبر اپنے بیٹے کو غصے سے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کون سا طریقہ ہے سمیر اپنی بیوی سے بات کرنے کا؟ وہ پہلے دن کی دلہن ہے اور تم اس طرح سے اس سے بات کر رہے ہو جیسے ملازموں سے کہی جاتی ہے۔ امی، میں اسے شروع دن سے ہی اس کی حد میں رکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی نوشابہ کی طرح پرزے نکالے۔ اسے میں نے سمجھا دیا ہے کہ شادی میں نے آپ کے لیے کی ہے، آپ کی خدمت کے لیے، اور آپ بھی یہ باتیں اس کے ذہن نشین کروا دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی حد سے گزر جائے۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ یہ جو مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں ہوتی ہیں، جب ایک دم سے روپیہ پیسہ ملتا ہے تو یہ اپنی اوقات ہی بھول جاتی ہیں۔ اگر آپ نے اس لڑکی پر خاص نظر رکھنی ہے بیٹا، تمہاری سوچ ایسی ہوگی، اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو تم ایسے ہو گئے ہو، اتنے بے رحم ہو گئے ہو، اپنی بیوی سے ایک ہی دن میں کہہ دیے کہ تمہیں اس کی کوئی اچھائی یا خوبی نظر نہیں آ رہی۔ ایسا مت کرو بیٹا، ورنہ بعد میں پچھتاوے کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ سمیر نے اپنی ماں کی بات پر لاپرواہی سے سر جھٹکا
آپ بلا وجہ اس کی طرفداری کر رہی ہیں۔ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ ان لڑکیوں کو اسی طرح ہی ان کے حد میں رکھنا چاہتا ہے، ورنہ یہ آپ سے باہر ہی ہو جاتی ہیں۔ وقت کا پہیہ اپنی دھیمی مگر مستقل رفتار سے چلتا رہا۔ حویلی کی در و دیوار ماہنور کی خاموش قربانیوں اور ساس کی بے لوث خدمت کی گواہ بن چکے تھے۔ سمیر کا رویہ تاحال سرد اور حاکمانہ تھا، لیکن وہ اندر ہی اندر ماہنور کی خاموش طبع اور صبر کو محسوس کرنے لگا تھا، اگرچہ اس کا اعتراف اس کی انا کے خلاف تھا۔ ایک رات جب فجر کے طلوع ہونے میں ابھی کچھ گھنٹے باقی تھے اور پوری کائنات پر ایک گہرا سحر انگیز سکوت طاری تھا، سمیر کی آنکھ اچانک پیاس کی شدت سے کھل گئی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ خالی تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا، جسے قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور ماہنور کو اپنی جگہ پر نہ پا کر اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ یہ لڑکی اس وقت کہاں ہو سکتی ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو راہ داری میں گہرا اندھیرا تھا، مگر صنوبر بیگم کے کمرے کے ساتھ والے چھوٹے سے کمرے میں مدھم روشنی باہر آ رہی تھی، جہاں ماہنور اکثر رات کو آرام کر لیتی تھی۔ سمیر کے قدم خود بخود اس کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے ہی وہ نیم وار دروازے کے قریب پہنچا، اندر سے کسی کے سسکنے اور دھیمی آواز میں رونے کی آواز گونجی۔ سمیر نے دھڑکتے دل کے ساتھ جھانک کر دیکھا۔ ماہنور جانماز پر سر بسجود تھی۔ اس کے سفید دوپٹے کا آنچل زمین پر پھیلا ہوا تھا اور وہ پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ سجدے سے اٹھی، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے رخساروں کو بھگوتے ہوئے گردن تک جا رہے تھے اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا رکھے تھے۔ یا اللہ میرے پروردگار، میں تجھ سے دنیا کی دولت نہیں مانگتے، مجھے اس بنگلے کی چکا چوند نہیں چاہیے۔ ماہنور کی آواز گھریوں زاری سے روند گئی تھی۔ مولا میرے شوہر کے دل میں میری محبت پیدا کر دے، ان کے دل سے پہلی شادی کے زخموں کی تلخی اور نفرت کو مٹا دے۔ وہ بہت اچھے بیٹے، انہیں ایک اچھا شوہر بھی بنا دے۔ میرا مجھے ان کی نظروں میں عزت اور دل میں پناہ دے دے۔ میں ان کے غصے کو ہنس کر سہ لوں گی، بس مجھے ان کی محبت اور تھوڑا سا مان عطا کر دے۔ دروازے کے باہر کھڑا سمیر جیسے اپنی جگہ پر منجمد ہو گیا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک ایسی لڑکی جسے اس نے پہلے دن سے نوکرانی کا طعنہ دیا، جس کے جذبات کو پامال کیا، جس کی عزت نفس پر ضربیں لگائیں، وہ رات کے اس پہر تنہائی میں اپنے رب کے سامنے اس سخت دل شوہر کی محبت اور بھلائی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ صدف کی کہیں باتیں اور اپنے دل کی بدگمانی سمیر کو ایک پل میں راکھ ہوتی محسوس ہوئیں۔ نوشامہ کی بے وفائی کا زہر جو اس کے وجود میں بھرا تھا، ماہنور کے ان پاکیزہ آنسوؤں کے سامنے پگھلنے لگا۔ سمیر نے ایک گہرا سانس لیا، اس کی اپنی آنکھوں کے گوشے بھی نم ہو چکے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا، مگر اب وہ زبیر کا مغرور بیٹا نہیں تھا، بلکہ ایک پیشمان شوہر تھا، جس کے دل پر ماہنور کی دعا نے دستک دی تھی۔ اگلی صبح جب ماہنور معمول کے مطابق باورچی خانے میں صنوبر بیگم کے لیے دلیا تیار کر رہی تھی، تو اس کے چہرے پر رات کی بیداری کے آثار اور آنکھوں میں ہلکی سی سوزش تھی۔ وہ گم سم سی چولہے کے سامنے کھڑی تھی کہ اچانک اس کے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو سمیر کچن کے دروازے پر ٹیک لگائے کھڑا اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں روایتی سختی کے بجائے ایک عجیب سی نرمی اور گہرائی تھی۔ ماہنور، سمیر نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں اسے پکارا۔ ماہنور نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو سیدھا کیا اور نظریں جھکا لی۔ جی آپ کو کچھ چاہیے؟ میں ابھی ناشتہ کمرے میں بھجواتی ہوں۔ ناشتہ بعد میں بنے گا، پہلے میری بات سنو۔ سمیر چند قدم آگے بڑھا اور ماہنور کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ ماہنور کا دل خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں رات کو اس نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ سمیر نے کچھ لمحے خاموشی سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، ماہنور مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تمہیں نوکرانی کہا، تمہاری توہین کی، لیکن کل رات میں نے سب دیکھ لیا۔ ماہنور نے تڑپ کر سر اٹھایا، اس کا رنگ فک ہو گیا۔ آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے تمہاری تہجد کی دعا سنی۔ سمیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سمیر نے اتنی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے اندھا ہو چکا تھا ماہنور، مجھے لگتا تھا ہر لڑکی ایک جیسی ہوتی ہے، لالچی اور خود غرض، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم اس گھر کی نوکرانی نہیں، میری زندگی کا سب سے خوبصورت نصیب ہو۔ اب سے اس گھر میں تمہارا مقام ایک ملکہ کا ہوگا۔ میں اپنا رویہ بدلوں گا، بس مجھے تھوڑا وقت دو۔
مہنور کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ اس کا رب کتنا رحیم تھا، اس کی دعا اتنی جلدی سن لی گئی تھی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس اس کے اپنا سر سمیر کے مضبوط سینے پر ٹکا دیا، اور سمیر نے بھی محبت سے اپنے ہاتھ اس کے گرد پھیلا دیے۔ حویلی کی فضاؤں میں نفرت کی برف پگھل چکی تھی اور محبت کا نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ سمیر نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ اب وہ مہنور کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ کچن کے کاموں سے لے کر اس کی ہر چھوٹی ضرورت تک سمیر خود آگے بڑھ کر چیزوں کو دیکھتا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب اس حویلی میں خوشیوں کی شہنائیاں گونج اٹھی۔ مہنور نے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا، جس کا نام انہوں نے احسن رکھا۔ بچے کی پیدائش نے سمیر کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ وہ جو کبھی کام کے سلسلے میں رات گئے تک گھر نہیں آتا تھا، اب آفس سے جلدی بھاگتا تاکہ اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ وقت گزار سکے۔ حویلی میں جو کبھی ایک خاموش مقبرے کا منظر پیش کرتی تھی، اب بچے کی کھلکاریوں سے گونجنے لگی تھی۔ ایک شام سمیر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ایک درمیانی عمر کی خاتون تھی، جو وضع قطار سے کافی سلیقہ مند اور تربیت یافتہ لگ رہی تھی۔ مہنور بچے کو گود میں لیے صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ سنوبر بیگم وہیں بستر پر لیٹی محبت بھری نظروں سے اپنے پوتے کو نہار رہی تھی۔ مہنور، یہ کلثوم بی بی ہے، سمیر نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا۔ میں نے امی کے لیے ایک مستقل آیا کا بندوبست کر دیا ہے۔ اب یہ 24 گھنٹے امی کے ساتھ رہیں گی۔ ان کی ادویات، واش روم جانا اور مالش وغیرہ سب یہی دیکھ لیں گی۔ میں اب اپنی بیوی پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، اسے اپنے بچے کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے۔ سنوبر بیگم نے بستر پر بیٹھے بیٹھے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں خوشی سے بھر گئیں۔ سمیر بیٹا، تو نے میری زندگی کی سب سے بڑی پریشانی دور کر دی، لیکن سچ کہوں تو مجھے اب کسی آیا کی بھی اتنی ضرورت نہیں رہی۔ جب سے یہ احسن میری گود میں آئے، مجھے لگتا ہے میری آدھی بیماریاں ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں۔ مہنور نے محبت سے ساس کی طرف دیکھا۔ امی جان، آپ ایسا مت کہیں، کلثوم بی بی آپ کا خیال رکھیں گی تو آپ جلدی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور سنوبر بیگم کے الفاظ سچ ثابت ہوئے۔ چھوٹے احسن کی آمد سنوبر بیگم کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ وہ خاتون جو سالہ سال سے اپنے کمرے کے بستر تک محدود تھی اور جنہیں بات بات پر شدید جذباتی دورے پڑتے تھے، وہ آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ بچے کو اپنے پاس کھلانے اور اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو دیکھنے کے چکر میں ان کا دھیان اپنی بیماری سے بالکل ہٹ گیا۔ چند ہی مہینوں میں وہ دورے جو سنوبر بیگم کو ذہنی تناؤ اور تنہائی کی وجہ سے پڑتے تھے، بالکل ختم ہو گئے۔ سنوبر بیگم نے اب ویل چیئر پر بیٹھ کر کمرے سے باہر نکلنا شروع کر دیا تھا، اور بعض اوقات وہ مہنور کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج کے صوفے پر آ کر بیٹھ جاتی، جہاں احسن گھٹنوں کے بال چلتا اس کے پاس آتا۔ ایک دن کا منظر بڑا دلنشین تھا۔ شام کے وقت لاؤنج کی بڑی کھڑکی سے دھوپ کی زرد کرنیں اندر آ رہی تھی۔ سنوبر بیگم صوفے پر بیٹھی احسن کو بہلا رہی تھی، جبکہ کلثوم بی بی پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ سمیر نے آفس سے آتے ہی مہنور کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور لاؤنج کا یہ خوبصورت منظر دیکھنے لگا۔ دیکھا مہنور، سمیر نے سرگوشی کے انداز میں بیوی کے کان میں کہا، یہ سب تمہاری اس رات کی تہجد کی دعا کا اثر ہے۔ تمہارے صبر نے نہ صرف مجھے بدلا، بلکہ میری ماں کو نئی زندگی دے دی۔ میں واقعی میں بہت خوش قسمت ہوں کہ تم میری شریک حیات ہو۔ مہنور نے سمیر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ میرا کمال نہیں ہے سمیر، یہ میرے رب کا کرم ہے جو صبر کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ حویلی کا ہر کونا اب محبت، سکون اور شفا کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ جہاں کسی زمانے میں بدگمانیوں کے سائے تھے، اب وہاں ایک مکمل اور خوشحال خاندان آباد تھا۔